إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين وقال عليهم الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون قابل احترام بزرگوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس نے ہم تمام کو اس دنیا فانی میں اشرف المخلوق بنا کر کے پیدا فرمایا۔ لاکھوں درد و سلام ہو جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس دنیا کی تمام مشکلات اور مشقات کو برداشت کرنے کے بعد ہم تک اس دین اسلام کو پہنچایا۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ میں نے سورۃ الذاریات کی ایک آیت کا چھوٹا سا ایک ٹکڑا میں نے تلاوت کیا ہے، اور ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میں نے پڑھا۔ یہ دونوں کو موضوع بنا کر کے آج کے جمعہ میں اسی کے تعلق میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو، سننے والوں کو، کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کے اللہ رب العالمین توفیق بخش۔ حاضرین جمعہ، اس دنیا کا بسنے والا انسان، چاہے میں ہو یا آپ ہو، یا دنیا کے کسی بھی کونے میں، دنیا کے کسی بھی کنارے میں، یا کسی بھی بستی میں رہنے والا انسان کیوں نہ ہو، ہر ایک انسان ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے حیثیت سے اسے غلطی اور خطا ہو ہی جاتی ہے۔ دنیا کا رہنے والا کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میرے ہاتھ سے گناہ سرزد نہیں ہوتا ہے۔ گناہ ہر ایک سے دنیا کے اندر سرزد ہوتا ہے۔ یہ الگ بات کہ بہت سارے انسان صغیرہ گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، اور بہت سارے انسان کبیرہ گناہوں کے اندر مبتلا ہیں۔ وہ تمام انسان جو اپنی زندگی کے لیل و نہار گناہوں کے اندر گزار رہا ہے، یا گناہوں کے اندر گزار دیا ہے، معصیات میں جس کی زندگی گزر رہی ہے، گناہوں کے سمندر میں جو ڈوب چکا ہے، ایسے تمام انسانوں سے مخاطب ہو کر کے اللہ رب العالمین سورۃ الذاریات میں کہتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے وہ تمام بندے
جو دنیا کے اندر گناہوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، وہ تمام بندوں سے کہہ دیجئے، اے لوگو، ابھی تمہیں موقع ہے، ابھی تمہیں وقت ہے، اللہ رب العالمین نے تمہیں چھوٹ دیا ہے، اللہ رب العالمین کے جانب سے یہ موقع دیا جا رہا ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تم لوگ اللہ کی طرف رجوع کر لو، اپنے گناہوں کو چھوڑ دو، اپنے معصیات کو چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف آ جاؤ۔ ابھی کب تمہیں جاگنے کا وقت آئے گا؟ کیا ابھی تک تمہیں سدھرنے کا موقع نہیں آیا ہے؟ کیا ابھی تمہیں سنبھلنے کا وقت نہیں آیا ہے؟ کب تک تم اس دنیا کے اندر گناہوں میں زندگی گزار رہے ہو؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے آگ سے ڈرو، اللہ رب العالمین کے غضب و غضب سے ڈرو، اور اپنے معصیات سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر۔ ابھی ہمارے سامنے رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ بڑے ہی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑے ہی شفقتوں والا مہینہ ہے، بڑے ہی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ گنہگاروں کو گناہوں سے پاک ہونے کے لیے ایک بہترین ذریعہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہ بابرکت مہینہ ہمارے سامنے سایہ فغن ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے آخری ایام میں تمام صحابہ اکرام سے کہتے، اے صحابہ، تمہارے اوپر رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، برکتوں کا مہینہ آنے والا ہے، عبادتوں کے بہار کو لے کر کے آ رہا ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ تم اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت کے لیے لگاؤ، اپنی دنیاوی مصروفیات کو بالائے طاق رکھو، اپنے مصروفیات کو آگے پیچھے کر لیا کرو، اور زیادہ سے زیادہ وقت رمضان المبارک کے مہینے میں عبادات میں صرف کرنے کی کوشش کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو یہ نصیحت کیا کرتے تھے۔ اچھی طرح سے جان لے کہ میں اور آپ اس دنیا کے اندر کیسی زندگی گزار رہے ہیں، معصیات کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری صبح بھی گناہ میں گزر رہی ہے، ہمارا شام بھی گناہ کے اندر گزر رہا ہے، ہمارے دن بھی گناہوں میں گزر رہے ہیں، ہمارے رات بھی معصیات کے اندر گزر رہے ہیں، ہمارا کہنا بھی گناہ ہو رہا ہے، ہمارا سوچنا بھی گناہ ہو رہا ہے، ہماری نظریں بھی گناہ کر رہے ہیں، ہمارے کان بھی گناہ کر رہے ہیں، ہمارے جسم کے ہر ایک اعضا گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکا ہے۔ ہمیں اب یاد کرنے کا وقت ہے، ہمیں اب سدھرنے کا وقت آ رہا ہے، ہمیں سنبھلنے کا وقت آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی مہربانیوں کی وجہ سے، اپنے رحمتوں کی وجہ سے، اللہ رب العالمین ہمیں یہ دعویٰ دے رہا ہے، ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے، ہمیں یہ بلا رہا ہے، ہمیں یہ سمجھا رہا ہے، اے لوگو، اے میرے بندو، اب تک معصیات کے اندر جو زندگی تم نے گزار لیا ہے، ابھی کم سے کم اب جاگو، کم سے کم اب تم توبہ کر لو، اللہ کی راہ کی طرف لوٹ کر کے آ جاؤ، اللہ کی عبادت کی طرف لوٹ کر کے آ جاؤ۔ تمہاری لیل و نہار کی زندگیاں جو معصیات میں گزر رہے ہیں اسے چھوڑ کر کے عبادت کی طرف آ جاؤ۔ اللہ رب العالمین ہر ایک سے مخاطب ہو کر کے کہتا ہے، اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں میں زندگی گزارنے والوں، سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، اللہ سے توبہ کر لو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی طرف آ جاؤ۔ اللہ کے ساتھ میں شریک کرنے والوں، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لو، اپنے شرکیہ افعال سے توبہ کر لو اور اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ کی طرف واپس آ جاؤ۔ اے جھوٹ بولنے والوں، جھوٹ کو چھوڑ دو، سچائی کو اختیار کر لو۔ اے سود کھانے والوں، سود خوری سے احتیاط کر لو، سود خوری کو چھوڑ دو، حلال روزی کو کھانا شروع کر لو۔ اے عبادات کو ترک کر کے زندگی گزارنے والوں، عبادات کی طرف لوٹ کر کے آؤ، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بڑے ہی مہربانیاں والا ہے، بڑے ہی رحمتوں والا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی طرف توبہ کر کے رجوع کر کے آنے والے بندے سے ایسا ہی خوش ہوتا ہے جیسے مثال دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی مسافر ہو اور وہ اپنی اونٹ پر بیٹھ کر کے جنگلی راستے میں سفر کر رہا ہو، اس کا سارا ساز و سامان اونٹ پر ہی لدا ہوا ہو، اور وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے
اپنے اونٹ کو کسی جگہ باندھ دیا ہو، پھر وہ تھوڑی دیر آرام کر رہا ہو، پھر جیسا ہی یہ نیند سے بیدار ہو کر کے دیکھ رہا ہے تو وہ اونٹ بھی غائب ہے، ساز و سامان بھی غائب ہے، سارے چیزیں اس کے ختم ہو گئے ہیں۔ پھر یہ بندہ جنگل میں جاتا ہے، ادھر ادھر سب طرف تلاش کرتا ہے، کہیں سے بھی اس کا ساز و سامان نہیں ملتا ہے، اس کا اونٹ اسے نہیں ملتا ہے۔ پھر یہ بندہ مایوس ہو کر کے، مجبور ہو کر کے پھر کسی جگہ پر آتا ہے، پھر وہ وہاں آرام کرنے لگتا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، پھر وہ نیند سے بیدار ہوتا ہے تو جیسا ہی دیکھتا ہے کہ اس کا وہ اونٹ جو گم ہو چکا تھا سارے ساز و سامان کو لے کر کے، پھر وہ اونٹ اسے نظر آتے ہی یہ بندہ کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا یہ بندہ خوش ہوتا ہے، اس کا اونٹ بھی مل گیا، اس کا ساز و سامان بھی مل گیا، اس کا اناج بھی مل گیا، سارے چیزیں اسے مل گئے۔ یہ سارے چیزوں کو دیکھ کر کے بندہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو دیکھ کر کے، جو بندہ معصیات میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، گناہوں کے اندر مصر رہا ہے، یہ بندہ اگر اللہ کا ڈر محسوس کرتے ہوئے توبہ کر کے اللہ کی طرف اگر رجوع کر لیتا ہے تو ایسے بندے کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ ویسے ہی خوش ہوتا ہے جیسا ہے یہ مسافر اپنے اونٹ کو دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کر لو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کی زندگیوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ اکرام کیسی کیسی زندگیاں دنیا کے اندر گزارتے تھے۔ کوئی چوری میں لگا ہوا تھا، کوئی بدکاری میں لگا ہوا تھا، کوئی مال ہڑپ کرنے میں لگا ہوا تھا، کوئی بچوں کو قتل کرنے میں لگا ہوا تھا، کوئی دنیا کے اندر بڑے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، دین اسلام کو پیش کیا تو صحابہ اکرام دین اسلام میں داخل ہوئے، پھر انہوں نے سچی توبہ کیا، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ صحابہ اکرام اتنے نیکیاں کرنے والے، لیل و نہار عبادات میں گزرنے والے، ان کے دن جہاد میں گزرتے تھے اور ان کے رات تہجد کی نمازوں کے اندر گزرتے تھے، اس کے باوجود بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے اللہ رب العالمین کے عذابات کا ذکر آتا، جہنم کا ذکر آتا، صحابہ اکرام زار و خطار رویا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آخرت کے بارے میں سوچ کر کے، جہنم کے بارے میں سوچ کر کے، کبھی ابو بکر کہتے درخت پر بیٹھے پرندے کو دیکھ کر کے کاش ابو بکر یہ پرندہ ہوتا تو اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ جاتا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہاتھ میں کنکری لے کر کے کہتے کاش کہ عمر یہ کنکری ہو جاتا تو اللہ کے عذاب سے بچ جاتا تھا۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تڑپ اور اللہ کا ڈر ان کے دلوں کے اندر موجود تھا، سارا دن اور ساری رات عبادات میں گزارنے کے باوجود۔ لیکن آج میں اور آپ، ہماری صبح بھی گناہ میں گزر رہی ہے، ہماری صبح بھی گناہ سے شروع ہو رہی ہے، ہماری رات بھی گناہوں سے شروع ہو رہی ہے، ہماری رات بھی گناہ پر ختم ہو رہی ہے، ہمارا دن بھی گناہ پہ ختم ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود ہم لوگ ایسا زین کی زندگی، ایسے چین کی زندگی گزار رہے ہیں گویا کہ ہمیں آخرت کا ڈر ہی نہیں ہے، اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، جہنم کا ڈر ہی ہمیں نہیں ہے، اللہ کا خوف ہی ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ یہ دنیا کے رنگینیوں میں آ کر کے، یہ دنیا کی نعمتوں میں آ کر کے، یہ دنیا کے عیش و آرام میں آ کر کے اللہ کو ہم نے بھول گیا ہے، اللہ کو ہم نے بھول دیا ہے، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین کہتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام میرے بندے جو گناہوں کے اندر اپنی زندگی گزار چکے ہیں، ایسے بندوں سے آپ کہیے کہ ابھی تمہیں سنبھلنے کا وقت آیا ہے، ابھی تمہیں سدھرنے کا وقت آیا ہے، ابھی تم اللہ کی طرف رجوع ہونے کا وقت آیا ہے، ابھی سنبھل جاؤ، ابھی سدھر جاؤ، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو، آ جاؤ اللہ کی طرف پلٹ کر کے۔ اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ تمہارے پلٹ کر کے آنے سے خوش ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ رمضان کا جو مہینہ ہمارے اوپر آنے والا ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے، باعث نعمت ہے، مغفرت کا ذریعہ ہے، جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، دخول جنت کا سبب ہے، نیکیوں کو کمانے کا ذریعہ ہے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے کم سے کم
اب تو اللہ کی طرف پلٹ کر کے آؤ، اب تک ہماری زندگی جو گناہوں میں گزر گئی، اب تو اللہ سے ڈرو، اب تو اللہ سے ڈرو، اب تو جہنم سے ڈرو، اب تو اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو، توبہ کرو اللہ رب العالمین سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اللہ بڑی مغفرتوں والا ہے، اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، اللہ بڑا کرم کرنے والا ہے، اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ جو بھی بندہ اللہ کی طرف رجوع کر کے آ جاتا ہے، ایسے بندے سے اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، چاہے وہ بندہ کتنا ہی زیادہ گناہ کیوں نہ کر چکا۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی کتنا معاف کرنے والا ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے، کتنا کرم کرنے والا ہے۔ سیرت کے بہت سارے واقعات ہم نے سنا ہے، سیرت کے بہت سارے واقعات ہم نے سنا ہے، سیرت کے بہت سارے واقعات ہم نے پڑھا بھی ہے۔ سیرت کا ایک واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں طواف کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے تو وہاں پر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے ایک اور آدمی طواف کر رہا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا کہ وہ طواف کرتے ہوئے جا رہا، اللہ کے نبی بھی اس کے پیچھے طواف کرتے ہوئے جا رہے ہیں، وہ سامنے جانے والے صحابی، وہ سامنے جانے والا آدمی اگر تیز چل کر کے جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے پیچھے تیز طواف کرتے۔ جب وہ سلو ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑا سلو ہو جاتے، یعنی وہ تیز جاتا تو اللہ کے نبی بھی تیز جاتے تھے، وہ تھوڑا سلو ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑا دھیمے چلتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حرکت کو وہ سامنے طواف کرنے والا آدمی دیکھا، اس نے غصے میں آیا، برہم ہو گیا، ناراضگی کا اظہار کیا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ کے بندے، میں تیرا مذاق کہاں اڑا رہا ہوں؟ تو بھی طواف کر رہا ہے، میں بھی طواف کر رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ آدمی، وہ صحابی، وہ بندہ مسلمان جو ایمان لے کر کے آیا تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، دیکھو طواف کے دوران میں تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، طواف کے دوران میں تم میرے ساتھ میں ہنسی مذاق کر رہے ہو، طواف ختم ہو جانے دو، پھر میں آپ کو مکے کے اندر ایک امین، ایک صادق رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کے پاس میں تجھے فیصلے کے لیے لے کر کے جاؤں۔ کس سے کہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کہتا ہے، انتظار کرو، جب طواف ختم ہو جائے گا تو میں تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا، کیا تو اسے جانتا ہے؟ تو اس نے کہا، میں اسے جانتا نہیں ہوں، لیکن اس کے بارے میں نے بہت کچھ سنا ہے، وہ بڑا رحم دل انسان ہے، وہ برابر انصاف کرتا ہے، وہ ایسے لوگوں کو برابر سزائیں بھی دیتا ہے، تجھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے چلوں گا۔ تو اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے باتیں کیا اور کہا، تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، اسے معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو پھر طواف ختم ہوا تو اس کے بعد وہ صحابی، پھر آدمی اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، چلو میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں آپ کو اللہ کے نبی کے دربار میں لے کر جاؤں گا، تم نے میرا جو مذاق اڑایا اس کا بدلہ تمہیں دلانا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے درمیان میں بات چیت ہوتی رہی۔ تو یہ آدمی، یہ صحابی جو طواف کر رہے تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈھیر آواز میں، بلند آواز میں، جھڑکنے والی آواز میں بات کیا۔ تو اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے جبرائیل امین تشریف لے آئے، آ کر کے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی جو آپ کے ساتھ میں گفتگو کر رہا ہے، آپ اسے جہنم کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اب یہاں دیکھو، پہلے تو وہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہے، اللہ کے نبی کے اوپر غصے میں بھڑک رہا ہے۔ ایسے حالات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے کہتے ہیں، سن اللہ کے بندے، ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جہنم کی خوشخبری دے رہا ہے۔
اب یہ صحابی یہ آدمی انہوں نے سنا تو سننے کے فوری بعد غصے میں اور زیادہ بھڑک گئے. پہلے تو میرا مذاق کیا, اب آ کر کے میرے بارے میں ایسا کہتے ہیں کہ میں جہنمی ہوں, مجھے جہنم میں بھیجا جائے گا. یہ بندہ بھڑک گئے اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہاں پر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بڑی مہربانی کرنے والا ہے, کتنا رحم کرنے والا ہے, کتنا کرم کرنے والا ہے, کتنی مغفرتوں والا ہے. اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین سے وعدہ کر لیتا ہے, اللہ سے گڑ گڑاتا ہے, اللہ سے توبہ کرتا ہے, اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو میں کہاں جاؤں گا, اے اللہ اگر تو میرے اوپر کرم نہیں کرے گا تو میرے اوپر کرم کون کرے گا, اگر تو مجھے جہنم سے نجات نہیں دلائے گا تو مجھے جہنم سے کون بچائے گا, میرے گناہ تو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا. رب العالمین تو کرم کرنے والا ہے, تو رحم کرنے والا ہے, تو مغفرت کرنے والا ہے, تیرے علاوہ دنیا کے اندر کوئی بھی میرا سہارا نہیں ہے. یہ الفاظ کو رکھ کر کے اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے, اللہ سے گڑ گڑاتا ہے, اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بندے سے کتنا زیادہ خوش ہوتا ہے. یہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے, میں بھی دیکھتا ہوں میں جہنم کو کیسے جاؤں گا. اللہ تعالیٰ اگر اس کے غصے کو لے کر کے آتا ہے تو میں اس کے رحم کو لے کر کے آتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو اگر لے کر کے آئے گا تو میں اس کی مغفرت کو لے کر کے آتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے میں وعدہ کروں گا, اللہ سے میں بحث کروں گا, اللہ سے میں مباحثہ کروں گا, پروردگارہ میں تیرا بندہ تھا, میرے ہاتھ سے گناہ ہو گئے, میں بندہ ہونے کی حیثیت سے گناہ کرنا میری فطرتی عمل تھا, میں نے گناہ کر لیا. اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو مجھے کون معاف کرنے والا ہے, تو اگر رحم نہیں کرے گا تو کون رحم کرنے والا ہے, تو اگر مجھے نجات نہیں دلائے گا تو کون نجات مجھے دلانے والا ہے. یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا. تھوڑی ہی دیر گزری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین پھر آئے, آ کر کے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بندہ جو ابھی آپ سے بحث کر رہا تھا, یہ بندہ ابھی آپ سے تکرار کر رہا تھا, یہ بندہ ابھی آپ سے جو مباحثہ کر رہا تھا, اس کے الفاظ کے اندر اللہ رب العالمین کے اوپر جو بھروسہ تھا, اللہ کے اوپر جو توکل اس نے رکھا تھا, اللہ کے اوپر اس نے جو امید رکھی ہے کہ اللہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, یہ امید کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیا ہے. آپ اسے جنت کی خوشخبری سنا دیجیے. پھر فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی سے کہا اے اللہ کے بندے دیکھ, ابھی جبرائیل میرے پاس آئے اور تیرے گناہوں کو سب معاف کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے, اور تجھے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دینے والا ہے, تجھے جنت میں اللہ تعالیٰ جگہ دینے والا ہے. یہ بندہ فوراً کہا دیکھا ابھی میں نے کہا تھا اللہ سے مجھے یہ امید تھی کہ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, اللہ رحم کرنے والا ہے, اللہ کرم کرنے والا ہے, اللہ مغفرتوں کو دینے والا ہے. یہ اللہ رب العالمین پر یقین رکھ کر کے گناہوں کی معافی مانگنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. میرے بھائیو, اسی لیے رمضان کا مہینہ جو ہمارے اوپر آنے والا ہے یہ نیکیوں کا مہینہ ہے. ویسے تو مسلمان کے اوپر ہمیشہ ضروری ہے کہ وہ 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ میں پڑھے, کبھی وہ جھوٹ نہ بولے, کبھی وہ گناہ کے کام نہ کرے, کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے, کبھی رسول کی نافرمانی نہ کرے, ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہنا چاہیے. تو کم سے کم وہ بندے جو 11 مہینے اللہ کی معصیات میں گزارے, رسول کی نافرمانیوں میں گزارے, ان کے لیے بہترین موقع لے کر کے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے, اس کے اندر اللہ رب العالمین جنت کے فیصلے کرتا ہے, اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین مغفرتیں کرتا ہے. تو ہمارے اوقات, ہمارے بزنس, ہمارے جو بھی کام ہوتے ہیں وہ تمام کاموں کو تھوڑا آگے پیچھے کر کے عبادات کے لیے تھوڑا وقت نکال لیا جائے, ذکر کے لیے وقت نکالا جائے, عبادت کے لیے وقت نکالا جائے, تلاوت کے لیے وقت نکالا جائے, توبہ اور استغفار کے لیے وقت نکالا جائے. اللہ رب العالمین سے گڑ گڑائے پروردگارہ ہم نے سال کے 11 مہینے معصیات کے اندر گزاریے, اب ہمیں یقین ہوا ہے, اب ہم سچے دل کے ساتھ تیری طرف رجوع کر رہے ہیں, ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں, ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں, اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. تو اللہ رب العالمین ضرور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا, اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت ضرور کرے گا. طائف کے موقع کو یاد کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے پتھر کی بارش کو برسایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون کو نکال دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں میں جا کر کے خون بھر گیا تھا. تو ایسی حالات میں فرشتہ آ کر کے جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں, پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور اللہ کے نبی سے کہا اگر آپ اجازت دے تو میں دونوں پہاڑوں کے درمیان میں اس بستی کو ڈال کر کے چکل دیتا ہوں. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, اللہ تبارک و تعالی ان کے اندر نہیں تو ان کے نسلوں کے اندر لوگوں کو ایمان والا
ताला लेकर के आएगा, इनकी औलाद ईमान वाले होगी, वहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक़ में मग़फ़िरत की दुआएँ की। उसके अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वहाँ पर जो दुआएँ की, वो दुआओं के अल्फाज ये थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए अल्लाह तो मिस्कीनों का रब है, ए अल्लाह तो यतीमों का रब है, ए अल्लाह तो गरीबों का रब है, ए अल्लाह तो जिब्राइल का रब है, ए अल्लाह तो मीकाइल का रब है, ए अल्लाह तो फरिश्तों का रब है, ए अल्लाह तो इंसानों का भी रब है। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, तेरे सहारे के अलावा दुनिया में किसी का भी सहारा नहीं है। ए अल्लाह मैं यतीम हूँ, ए अल्लाह मैं गरीब हूँ, ए अल्लाह मैं मिस्कीन हूँ, ए अल्लाह मैं मजबूर हूँ, क्या तू देखता नहीं है तेरे बंदों ने मेरे साथ में क्या सलूक किया है। ए अल्लाह ये सलूक, ये तकलीफ, ये जो तकलीफ मुझे ताइफ वालों ने दिया है, अगर इसकी वजह से तू मुझे नाराज नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगर अल्लाह तू नाराज है, ऐ अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी चाहता हूँ, मेरे ऊपर रहम का करम का मामला फरमा, ऐ अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो ऐसे ताइफ की 1000 बस्तियाँ भी आए और मेरे ऊपर पत्थर की बारिशों को बरसाए, मैं सब्र कर लूँगा, बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन तेरी नाराज़गी को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तेरी नाराज़गी मैं नहीं चाहता हूँ। ऐ अल्लाह तो ऐसे 1000 तकलीफ़ें मेरे ऊपर नाजिल कर, कोई बात नहीं है, लेकिन अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा। तू अगर मुझसे राजी हो गया तो बस मैं सारी दुनिया की तकलीफों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। तो बताना मेरा मकसद ये है कि हमने अब तक ख्वाब गफलत के अंदर जिंदगी गुजार दी है। अभी सुधर जाओ, अभी संभल जाओ, अल्लाह से तौबा करो, इबादत की तरफ आओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मग़फ़िरत अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगो और अल्लाह से कहो, ऐ अल्लाह हमने नमाजें छोड़ा है, ऐ अल्लाह हमने रोज़े छोड़ा है, ऐ अल्लाह हमने ग़ीबत किया है, ऐ अल्लाह हमने जुल्म किया है, ऐ अल्लाह हमने हराम खाया है, ऐ अल्लाह हमने दुनिया के अंदर बहुत सारे गुनाह कर लिया है, ऐ अल्लाह अभी हमें एहसास हो रहा है, हम तुझसे तौबा करते हैं, तूबू तौबतन नसूहा, ऐ अल्लाह हम तुझसे सच्ची तौबा करते हैं, ऐ अल्लाह तू हमारी तौबा को कबूल फरमा। अल्लाह से गिड़गिड़ाओ, अल्लाह से माफ़ी मांगो, आइंदा अल्लाह की नाफरमानी ना करने का अज़्म करो, आइंदा अल्लाह की नाफरमानी ना करने का वादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से करो, तो अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर हमारी तौबा को कबूल करता है। इस सूरत ज़ारियात के इस आयत के अंदर भी अल्लाह ये कहता है, फ़फ़िर्रू इलल्लाह, ऐ गुनाह करने वालों गुनाहों से रुक जाओ, आ जाओ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ। ऐ नाफरमानी करने वालों नाफरमानियों से रुक जाओ, आ जा पलट करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ। तो जो भी बंदा अल्लाह का ये वादा, अल्लाह की ये बात, अल्लाह का ये कलाम सुन करके बंदा अपनी ज़िंदगियों से बदल करके आ जाता है, अल्लाह की तरफ रुजू कर लेता है, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को ज़रूर माफ़ कर देता है। ये पहली बात रही मेरे भाइयों, जो रमज़ान का महीना आने वाला है, ये महीने की कदर करते हुए हमारे दुनियावी उमूर को, हमारे दुनिया के कामों को, मैं ये नहीं कहता कि दुनिया ना कमाओ, दुनिया के काम ना करो, आफिदों को ना जाओ, बल्कि मैं ये कहता हूँ ये तमाम काम करते रहना चाहिए। ये तमाम कामों के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के इबादत की तरफ आगे बढ़ना है। रमज़ान के महीने की वजह से हमारे अंदर तब्दीली आना चाहिए। ये बेहतरीन मौका है गुनाहों को माफ़ी मांगने का, गुनाहों से तौबा करने का, अल्लाह की रज़ामंदी को हासिल करने का ये बेहतरीन मौका है। तो इसलिए अल्लाह की तरफ पलट करके आओ, अपने गुनाहों को छोड़ो, अपने मासियात को छोड़ो, रातों में जागो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी तलब करो और अल्लाह की जहन्नम से पनाह मांगो और अल्लाह रब्बुल आलमीन के बनाई हुई जन्नत को तलब करने की कोशिश करो। ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। एक और बात, रमज़ान की मुनासिबत से मर्द हज़रात तमाम के तमाम मसाजिद जाते हैं, इबादत करते हैं, तिलावत भी करते हैं, ज़िक्र अस्कार भी करते हैं, लेकिन मैं आप तमाम को ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर कहा, औरतों के ऊपर रहम करो, औरतों के ऊपर रहम करो, औरतों के ऊपर रहम करो, औरतों के साथ में नरमी का मामला करो। अक्सर ऐसा हो जाता है कि रमज़ान के मौके में औरतें घर के अंदर रहने वाले मर्दों के लिए सहरी और इफ्तियारी का काम कराने में, इंतज़ाम कराने में, उन्हें पकाने में, उन्हें लजीज मेवे बनाने में, लजीज शरबतें बनाने के अंदर औरतों का अक्सर वक्त आकर के पकाने में चले जाता है। उन्हें इबादत का वक्त नहीं मिलता है, उन्हें तौबा का वक्त नहीं मिलता है, उन्हें जिक्र का वक्त नहीं मिलता है, उन्हें तिलावत का वक्त भी नहीं मिलता है। ये रमज़ान के महीने में ख़ास करके हमारे लजीज खानों को तर्क करो, औरतों के ऊपर भी रहम करो, उन्हें भी मौका दो, उन्हें भी इबादत का वक्त दो, उन्हें भी जिक्र करने का मौका दो, उन्हें भी तिलावत का मौका दिया करो, उन्हें भी तौबा और इस्तिग़फ़ार का मौका उन्हें फराहम करो।
کہیں ایسی ہماری جانب سے زبردستی نہ ہو جائے، تم عبادت کو چھوڑ دو، تلاوت کو چھوڑ دو، ذکر کو چھوڑ دو، ہمارے لیے افطار کے لیے انتظام کراؤ، سحری کے لیے انتظام کراؤ، اللہ رب العالمین کے ہاں پکڑ ہوگی۔ اس لیے اس معاملے میں عورتوں پر رحم کیا کرو، عورتوں کے ساتھ میں نرمی کیا کرو۔ عورتیں مردوں کے لیے جو سحری کا انتظام کراتے ہیں، جو افطاری کا انتظام کراتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن محترم خواتین، آپ دنیا کے بندوں کو انہیں راضی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عوام میں، اپنے عوامل میں، اپنے کاموں میں اللہ کے لیے بھی تھوڑا وقت نکال لیا کرو۔ تہجد کے وقت کو ہرگز چھوڑا نہ کرو۔ اکثر عورتیں سحری کا کھانا بنانے میں لگ کر کے تہجد کی نماز کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ تہجد کی نماز کو ہرگز چھوڑا نہ کرو۔ تہجد کی نماز کو ہمیشہ پابندی کے ساتھ میں پڑھو، رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں ہو، ہر حال میں پڑھنے کی اسے کوشش کرو۔ خلاصہ کلام آج کے جمعہ کے خطبے کا یہ ہے، اللہ کی طرف پلٹ کر کے آ جاؤ، اپنے گناہوں کی زندگی کو ترک کر دیا کرو، اللہ رب العالمین کی رضامندی کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، عبادات میں لگ جاؤ، ذکر میں لگ جاؤ، تلاوتوں میں لگ جاؤ۔ ایک ایک گناہ جو ہم نے کیا ہے وہ گناہ کو یاد کر کے اللہ کے دربار میں رکھے اور اللہ رب العالمین سے کہے، اے اللہ یہ گناہ جو میں نے کیا ہے، میں جتنا جانتا ہوں میرے سے زیادہ تو اللہ جاننے والا ہے، اے اللہ مجھے توبہ کی توفیق دے، اے اللہ میں گڑ گڑاتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ یہ کہہ کر کے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو ضرور اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو جو کچھ باتیں سنی ہیں یہ تمام باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم ونفعنا وإیاکم بالذکر الآیات الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف ورب حلیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وهم وتم أكبر